السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک اور محبت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ کے اوپر، اور ہر شخص اپنی پریشانی اور مسائل سے متعلق جاننا چاہتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چینل ہم نے بنایا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، اور اسلامک جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری اس چینل کے اوپر انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا، انشاءاللہ استخارہ، وظائف اور روحانی شرعی مسائل، خوابوں کی تعبیر، نعت شریف، ہر چیز انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے۔ اور الحمدللہ ودن 1 منتھ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، اور کافی ساری ویڈیوز بنی ہیں جو آپ لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، اور دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ بیل آئیکنز کو دبا لیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک یہ چیز رہے گی، رہتی دنیا تک آپ کے لیے اس کا ثواب رہے گا۔ تو یہ کافی ساری ویڈیو ہم نے بہت سارے لوگوں کے سوال کے اوپر بھی ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تو اب جیسے پچھلے دنوں کافی اسم اعظم کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی، تو اس کو الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت لائک کیا اور بہت اپریشیٹ کیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے بیماریوں کے حوالے سے بہت سارے آتے ہیں سوالات، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کی طرح طرح کی بیماریاں، اور ایسی بیماریاں اور لا علاج بیماریاں، اور ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ پاک معاف فرمائے کہ ایک دفعہ لگ جائے تو وہ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتی۔ اور اس حوالے سے کافی سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ آپ ایسا کچھ وظائف بتائیں تاکہ ہماری ان بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کچھ ایسی بڑی بیماریاں ہیں جس سے متعلق زیادہ ہم سے سوالات آئے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حوالے سے ہم نے ان بیماریوں کی ایک چھوٹا سا پیج بنا کے اس میں ان بیماریوں کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ جن کو اس میں سے چاہیے وظائف بھی ہیں، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اور ایک چیز اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے سب سے بہترین عمل ہے قرآن تھراپی کا۔ تو جو بھی عمل کرنا چاہے اپنے لیے قرآن تھراپی ضرور نکلوایا کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام دیں گے، والدہ کا نام دیں گے، تو اس میں پھر ہم نکال کے قرآن پاک سے 2 صورتیں ہر شخص کے لیے نکالی جاتی ہیں، جو جس طرح کی بیماری ہوتی ہے، جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں وہ ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ 2 صورتیں صرف سننی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت اور چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی۔ تو آپ جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں پہلے اس حوالے سے آپ ضرور قرآن تھراپی کے متعلق واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ نام شیئر کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے اوپر انشاءاللہ وہاں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ وظائف ہیں 7 بری بیماریاں جو بڑی بیماریاں ہیں ان کا علاج، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج۔ یہ کچھ بیماریاں ہیں، ان کا پیج بھی بنایا ہے، اور جس کو چاہیے ہو وہ بعد میں واٹس ایپ کے اوپر بھی لے سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز ان کو وہاں مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ علاج کروانا سنت ہے، علاج بھی کروائیں، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا علاج کریں،
اور سب سے بہترین سورۃ فاتحہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس سے اگر ہم دن میں ہر نماز کے ساتھ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا ویسے ہی اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ ہماری ہر بیماری سے حفاظت ہو سکتی ہے، اور ہوگی انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوگی۔ قرآن خود کہتے ہیں، جیسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا وہ سراسر شفا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے پیٹ کے اندر درد تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہد پینے کا حکم دیا، فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ اب اس نے ایک دفعہ پیا، کہا کہ نہیں آرام آیا، پھر دوبارہ کہا گیا اس کو شہد دو، پھر اس نے پیا، کہا نہیں آرام آیا، پھر تیسری بار سرکار نے فرمایا کہ ان کو دو۔ اب جب چوتھی دفعہ کہا تو سرکار نے ان کی طرف دیکھ کے اشارہ کر کے پیٹ میں فرمایا کہ تمہارے پیٹ کا جھوٹا اور رب کا کلام سچ ہے، اب اس کو دو، اور اس نے شہد پیا تو اس کو شفا ہوگی۔ تو رب کے قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ تو جہاں ہم سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے قرآن سے ہم مدد لیں، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کریں، تو ہمارے کتنے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو دینے سے بچیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا، وقتاً فوقتاً ہر بیماری کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو وظائف دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، یہ اکثر لوگ آج کل تو بہت زیادہ ہے، ایک ہائی بلڈ پریشر ہے، اسی طرح شوگر ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے سب سے بہترین عمل ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ٹھیک ہے، یہ 60 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے مریض کو دن میں 3 مرتبہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فاقہ ہوگا۔ آگے بھینگے پن کا بہترین علاج، جو آنکھوں کا علاج، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھینگے پن کے لیے کر سکتے ہیں، جن کی نظر کمزور ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کے ہر امراض کے لیے، آج کل بہت زیادہ آنکھوں کے امراض ہیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ اسم اعظم میں سے، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ روزانہ پانی میں دم کر کے پئیں 41 دن تک لگاتار، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے افاق ہوگا۔ اسی طرح لا علاج مرض، جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا ایسا مرض کہ جو ایک دفعہ لگ گیا اب جا رہا نہیں، اس کے لیے آپ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ 313 مرتبہ 21 دن پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے افاقہ ہوگا۔ آگے پتھری کے لیے، اور یہ پتھری کے لیے بھی ہے، اور جن کو درد گردہ ہے ان کے لیے بھی ہیں، جو ڈائلسس جن کے ریکمینڈ ہو ان کے لیے بھی ہے، اسی طرح پتے کی پتھری کے لیے بھی آپ اس کو علاج میں لے سکتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الاعراف، 8ویں نمبر میں، 8ویں پارے میں، اور آیت نمبر 57، 58، 57 اور 58، 8 دفعہ روزانہ 41 دن پانی پر دم کر کے پئیں، یعنی یہ دونوں آیتیں 57 اور 58 8 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اس کو 41 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز پتھری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شوگر کے والے سے آج کل بہت زیادہ مرض ہے، ہر دوسرا تیسرے بندے کو شوگر ہے، تو اس کے لیے سورۃ القدر جو 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ 30، 11 دفعہ روزانہ پانی پر دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسے اب شوگر والا بندہ صبح بھی گولی کھا رہا ہے، شام بھی کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے بھی کھا رہا ہے، بعد میں بھی کھا رہا ہے، کچھ لوگ انسولین لگوا رہے ہیں، تو اس طرح سورۃ القدر کو یاد کریں، جب بھی پانی پئیں، چھوٹی سی صورت ہے، جب بھی پانی پئیں 11 دفعہ پانی پہ دم کریں تو اس کو پئیں، انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد کے لیے اور خاص کر سردیوں کے اندر ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ،
یہ 131 دفعہ 21 دن روزانہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے افاقہ ہوگا۔ اور آگے بخار کے لیے کیا موسم بھی ایسا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، یا نہ یہ کلنا جو ہے یہ آپ نہ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا نہ رکونی بردوں و سلاما علی ابراہیم 17 دفعہ 35 دن روزانہ پانی پر دم کر کے پئیں، یا پڑھنا شروع کریں گے بخار کی شدت میں کمی آ جائے گی، ختم بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ایک دفعہ اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور جتنی چیزیں ہیں یہ بیماری کے حوالے سے یہ انشاءاللہ کریں تو اللہ پاک آپ سب کو شفا دے، تندرستی دے، صحت دے، اور انشاءاللہ العزیز آگے جو بھی آپ کے سوالات ہوں واٹس ایپ پہ کیا کریں۔ اور بعض لوگ یہ اس چیز کے کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتا، انشاءاللہ جواب ملے گا، لیٹ ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز جواب ضرور ملے گا۔ تو قرآن تھراپی کے لیے بھی اپنا نام، والدہ کا نام آپ ایسے کر دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن تھراپی بتا دی جائے گی۔ تو یہ آج کی انشاءاللہ ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو کے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔